اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ نیکی اور بھلائی کے کاموں یعنی فرما برداری میں بیچ کا راستہ اپنانے کا بیان۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا مجھے یہ نہیں بتلایا گیا کہ تم دن کو روزہ رکھتے اور رات کو نوافل پڑھتے ہو؟ میں نے کہا، بالکل صحیح ہے یا رسول اللہ، لیکن اس سے میرا مقصد سوائے بھلائی کے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام والا روزہ رکھا کرو۔ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے اور ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھو۔ میں نے کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہر 20 دن میں اسے پڑھا کرو۔ میں نے کہا، اللہ کے پیغمبر، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تم اسے 10 دن میں پڑھو۔ میں نے کہا، میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم اسے 7 دن میں پڑھو، یعنی ختم کرو، اس سے زیادہ مت کرنا۔ میں نے سختی کی تو مجھ پر بھی سختی کر دی گئی، اور مجھ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم شاید تمہاری عمر لمبی ہو۔ حضرت عبداللہ راوی حدیث نے کہا کہ چنانچہ میں اس حال کو پہنچ گیا جو میری بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے چاہا کہ کاش میں وہ رخصت قبول کر لیتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دے رہے تھے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمہاری اولاد کا بھی تم پر حق ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا، اس کا روزہ نہیں جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ 3 بار آپ نے اس بات کو دہرایا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے اور اس کا تیسرا حصہ نماز پڑھتے، اور پھر اس کے چھٹے حصے میں آرام فرماتے، اور وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، اور جب دشمن سے ان کی مٹ بھیڑ ہوتی تو بھاگتے نہیں تھے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے میرا نکاح ایک خاندانی عورت سے کرا دیا۔ وہ اپنی بہو کا بہت خیال رکھتے تھے، یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کا۔ تو وہ اس سے اس کے شوہر کی بابت پوچھتے تو وہ ان سے کہتی، آدمیوں میں سے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے کبھی ہمارا بستر نہیں روندا، یعنی میرے ساتھ نہیں لیٹے، اور ہماری پردے والی چیز کو نہیں ٹٹولا، یعنی مباشرت نہیں کی۔ جب اس طرح کی حالت کو لمبا وقت ہو گیا تو انہوں نے اس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ نے میرے والد سے میری بابت کہا کہ اس کو مجھ سے ملواؤ۔ چنانچہ اس کے بعد میں آپ سے ملا تو آپ نے پوچھا، تم روزہ کیسے رکھتے ہو؟ میں نے کہا، روزانہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم قرآن کیسے ختم کرتے ہو؟ میں نے کہا، ہر رات کو۔ اس کے بعد ان باتوں کا ذکر کیا جو پہلے گزریں، اور عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو قرآن مجید کا وہ 7واں حصہ سناتے جو وہ رات کو نفل میں پڑھتے۔ دن کو اس کا دور فرما لیتے، لیکن رات کو اس کا پڑھنا ان کے لیے آسان ہو جائے، اور جب وہ قوت حاصل کرنا چاہتے تو کچھ دن روزے چھوڑ دیتے اور ان کو گن لیتے اور اتنے روزے بعد میں رکھ لیتے، کیونکہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسی چیز چھوڑ دیں جن پر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار کی۔ یہ تمام روایتیں جو ذکر کی گئی ہیں یہ صحیح روایتیں ہیں۔ ان کا بیشتر حصہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور تھوڑا حصہ ایسا ہے جو ان دونوں میں سے کسی ایک میں ہی ہے۔ فائدہ: اس میں جہاں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی اور نیکی اور شوق عبادت کا بیان ہے، وہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات اور ہدایات کا تذکرہ بھی ہے جن میں سنتلن اور بیچ کی راہ اختیار کرنے اور دین و دنیا دونوں کے تقاضے پورا کرنے کی تلقین ہے۔ دوسرا، صحابیات رضی اللہ تعالی عنہا کی شرم و حیا کا بھی ایک نمونہ اس میں ہے کہ وہ اپنے شوہر کی بے رغبتی بڑی خاموشی سے سہن کرتی رہیں، اور جب ان کے سسر نے ان سے پوچھا
تو بڑی ہی شالینتا اور اشاروں کے انداز میں اس کو واضح فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔